بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ دعائے صباح امیر المومنین علیہ السلام کی ایک بہت مشہور دعا جو صبح کے وقت پڑھی جاتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعائے صباح کا اردو ترجمہ۔ بے حد مہربان اور نہایت مشفق اللہ کے نام سے۔ اے اللہ، اے وہ ہستی جس نے اپنے روشن کلام سے صبح کی زبان کو گویا کیا اور رات کے تاریک حصے کو گھٹا ٹوپ اندھیروں میں گم کر دیا، اور گردش کرنے والے آسمان کو برجوں کے اندازے کے مطابق استحکام عطا کیا، اور اپنے نور فروزاں سے سورج کی کرنوں کو منور کیا۔ وہ اللہ جس نے اپنی ذات کی طرف خود اپنی ذات سے رہنمائی فرمائی، وہ مخلوقات کی مشابہت سے منزہ اور پاک ہے، اور کیفیات کی مطابق سے بلند و بالا ہے۔ اے وہ جو دلوں میں آنے والے خیالات سے بھی زیادہ قریب ہے، اور آنکھ کی حد نگاہ سے بھی زیادہ دور ہے، اور واقع ہونے سے پہلے ہی اسے ہر چیز کا علم ہو جاتا ہے۔ اے وہ ذات جس نے مجھے امن و امان کی خوابگاہ میں سلایا، اور بخشش و احسان کی فضا میں مجھے بیدار کیا، اور اپنی قدرت و طاقت سے برائی کے بڑھتے ہوئے ہاتھوں کو مجھ سے دور کر دیا۔ رحمت نازل کر اے اللہ اس ہادی پر جس نے کفر و شرک کی شب تاریک میں تیری طرف رہنمائی کی، اور اپنے قدیمی شرف کے بندھن سے تیری راہوں کو مستحکم کیا، جس کا نسب خالص اور حسب اصیل انسانیت کی بلند و بالا چوٹیوں پر چمک رہا ہے، اور جو زمانہ قدیم سے ہی اس کی چکنی ڈھلان پر ثابت قدم رہا ہے۔ اور درود ہو ان کی منتخب آل پر جو برگزیدہ اور نیکوکار ہیں۔ یا اللہ تو ہمارے لیے صبح کے دروازے کو رحمت اور کامیابی کی کنجی سے کھول دے، اور اے اللہ ہدایت اور اصلاح کی بہترین پوشاک میرے زیب تن کر دے۔ یا اللہ اپنی عظمت کے وسیلے سے میرے دل کی زمین میں خشوع کے چشمے جاری کر دے۔ اے اللہ اپنی ہیبت کے سبب میرے گوشۂ چشم سے اشکوں کا سیلاب جاری کر دے، اور میری حماقت کی جلد بازی اور رائے کی کمزوری پر قناعت کی لگام ڈال دے۔ اے میرے معبود، اگر حسن توفیق سے تیری رحمت کا آغاز نہیں ہوگا تو پھر کون ہے جو مجھے تیری بارگاہ تک پہنچنے والی واضح شاہراہ پر لے جائے گا؟ اگر تیرا حلم و وقار مجھے آرزوؤں اور تمناؤں کے سپرد کر دے گا تو پھر حرص و ہوس کی ٹھوکروں سے جو لغزشوں ہوں گی ان سے مجھے کون بچائے گا؟ اور اگر نفس امارہ اور شیطان سے نبرد آزمائی کے وقت تیری نصرت میرے شامل حال نہ ہوئی تو ایسے عالم میں تیرا بے یار و مددگار چھوڑ دینا مجھے رنج و محرومی کے سپرد کر دے گا۔ میرے معبود، تو دیکھ رہا ہے کہ امیدوں کے سہارے سے میں تیری بارگاہ میں آیا ہوں، اور تیرے دامن سے اس وقت متمسک ہوا ہوں جب میرے گناہوں نے تجھ تک رسائی سے روک دیا تھا۔ میرے نفس نے خواہشات کے تکمیل کے لیے کتنی بری سواری منتخب کی ہے۔ وائے ہو اس نفس پر جس نے بدگمانیوں اور بیجا آرزوؤں کو سجایا اور سنوارا ہے، اور نابود ہو جائے وہ نفس جو آقا اور مولا کے فرمان کے مقابل میں نافرمانی کی جرات کرتا ہے۔ میرے معبود، میں نے دست امید سے تیری رحمت کا دروازہ کھٹکھٹایا ہے، اور اپنی خواہشات کی کثرت سے فرار کر کے تیری بارگاہ میں پناہ لینے آیا ہوں۔ میں نے محبت کا حلقہ تیرے گرد مضبوط کر دیا ہے۔ خدایا، میں نے جن جن گناہوں، غلطیوں، خطاؤں کا ارتکاب کیا ہے ان سے درگزر فرما، اور مجھے ذبح حالی سے بچا لے، کیونکہ تو ہی میرا سردار، مولا، معتمد اور امید ہے،
اور دنیا و آخرت میں تو ہی میرا منتہائی طلب اور تمنا ہے۔ میرے معبود، تو ایسے مسکین کو اپنی بارگاہ سے کیسے نکال دے گا جو گناہوں سے فرار کر کے تیری پناہ کا خواہاں ہے؟ ایسے طالب ہدایت کو کیسے نا امید کرے گا جو تیرے حضور میں بڑی جانفشانی سے آیا ہے؟ اور تو ایسے پیاسے کو کیسے لوٹا دے گا جو تیرے چشمے سے سیراب ہونا چاہتا ہے؟ ایسا ہرگز نہیں ہوگا، اس لیے کہ قحط اور خشک سالی کے موقع پر تیرے فیض کا چشمہ لبریز ہے، اور مدعو شدہ اور طفیلی ہر ایک کے لیے تیرے کرم کا دروازہ کھلا ہوا ہے، اور تو ہر سوال کی منزل مقصود اور ہر تمنا کی منتہا ہے۔ میرے معبود، میں نے اپنے نفس کی باغ ڈور تیری مشیت کے قبضے میں دے دی ہے، اور تیری بخشش و رحمت کے سہارے میں نے اپنے گناہوں کا بوجھ اتار پھینکا ہے۔ میری یہ گمراہ کن خواہشات ہیں جنہیں میں نے تیرے لطف و کرم کے سپرد کر دیا ہے۔ اے اللہ، میری اس صبح کو ایسا بنا دے کہ وہ مجھ تک ہدایت کا نور اور دین و دنیا کی سلامتی کا پیغام لے کر آئے، اور میری شام ایسی ڈھال بن جائے جو دشمنوں کے وار کو بھی روک دے اور خواہشات کے یلغار سے بھی مجھے محفوظ رکھے۔ تو یقیناً جو چاہے اس کے کر گزرنے پر قادر ہے، جسے چاہے اقتدار عطا کر دے اور جسے چاہے حکومت سے بے دخل کر دے، جسے چاہے عزت بخش دے اور جسے چاہے ذلت و خواری میں مبتلا کر دے۔ تمام تر خیر تیرے ہاتھ میں ہے، بلا شبہ تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ تو رات کو دن میں داخل کر دیتا ہے اور دن کو رات میں سمو دیتا ہے۔ تو مردہ سے زندہ کو برآمد کر دیتا ہے اور زندہ سے مردہ کو ہویدا کرتا ہے، اور جسے چاہے بے حساب رزق عطا کر دیتا ہے۔ نہیں ہے کوئی معبود سوائے تیرے، تو پاک و منزہ ہے۔ اے اللہ، میں تیری تعریف میں رطب اللسان ہوں۔ ایسا کون ہے جو تیری قدر و منزلت کو پہچانے اور تجھ سے خوف زدہ نہ ہو؟ اور ایسا کون ہے جو تیری معرفت رکھے اور تجھ سے ہراساں نہ ہو؟ تو نے اپنی سطوت و قدرت سے مختلف گروہوں میں ایکا کر دیا اور اپنی مہربانی سے سپیدہ سحر کو روشن کیا، اور اپنے کرم سے تاریکی شب کو منور اور فیروزہ بنا دیا، اور سنگ خارا سے میٹھے اور نمکین پانی کے چشمے جاری کر دیے، اور ابر بارہ سے موسلا دھار بارش نازل کی، اور مخلوقات کے لیے سورج اور چاند کو روشن چراغ بنا دیا۔ اس تخلیق کے لیے نہ تو کوئی مشق کی اور نہ ہی تجھ پر تھکن اور داماندگی کے آثار نظر آئے۔ اے وہ ذات جو عزت و بقا میں یگانہ روزگار ہے، اور جس نے موت و فنا کے قانون سے اپنے بندوں کو متی و منقاد بنا رکھا ہے، تو رحمت نازل فرما محمد اور ان کی پاکیزہ آل پر۔ تو میری فریاد کو سن لے اور میری دعا کو قبول کر لے، اور میری آرزو اور امید کو اپنے فضل و کرم سے پورا کر دے۔ اے بہترین ہستی جسے مصیبتوں کو دور کرنے کے لیے پکارا گیا، ہر رنج و راحت اور دکھ سکھ میں تو جو مرکز آرزو ہے، میں اپنی حاجات تیری بارگاہ میں پیش کر رہا ہوں۔ تو اپنی عالی مرتبت بخشش سے مجھے ناکام نہ لوٹانا۔ اے کریم، اے کریم، اے کریم، تجھے واسطہ ہے اپنی رحمت کا، اے سب سے بڑھ کر رحم کرنے والے۔ تو رحمت نازل فرما بہترین مخلوق محمد اور ان کی جملہ آل پر۔ میرے معبود، میرے دل پر پردہ پڑا ہوا ہے اور میرا نفس عیب دار ہے، میری عقل شکست خوردہ ہے، میری خواہشات غالب ہیں، میری اطاعت کم ہے اور میرے گناہ زیادہ ہیں، میری زبان گناہوں کا اعتراف کر رہی ہے۔ تو جس طرح بھی ممکن ہو
اے عیبوں کو چھپانے والے، اے غیب کے جاننے والے، اے مصیبتوں کے دور کرنے والے، تو میرے تمام گناہوں کی مغفرت فرما دے۔ تجھے واسطہ ہے محمد اور آل محمد کی حرمت کا، اے مغفرت کرنے والے، اے مغفرت کرنے والے، اے مغفرت کرنے والے، اے سب سے بڑھ کر رحم کرنے والے، تجھے واسطہ ہے اپنی رحمت کا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ التماس سے دعا۔